نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاحقاف سورہ نمبر 46 ہے اور یہ مکی سورہ ہے اور اس میں ٹوٹل 35 آیات ہیں، اور احقاف کہتے ہیں ریت کے پہاڑ کو، اور بعض نے کہا ہے کہ اسے پہاڑ یا غار کو بھی احقاف کہتے ہیں۔ عاد یمن میں ایک قبیلہ تھا جو ریت والے علاقوں میں رہتا تھا، تو ریت کے پہاڑوں کو احقاف کہتے ہیں، تو ان کا بھی ذکر اب آگے جا کر انشاءاللہ اس سورہ میں ہم دیکھیں گے۔ اور یہ سورہ شروع ہو رہا ہے، سب سے پہلی آیت ہے حامیم، اور حامیم اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی ان کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، ان کو جوڑ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ اور اس کے معنی کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ، کسی تفسیر میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ پھر آیت نمبر 2 میں تنزیل الکتاب، کتاب کا نزول من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کتاب کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے اہتمام کے ساتھ آہستہ آہستہ اسے نازل کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن 23 سال لگے قرآن کو نازل ہونے میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ اس ذات کی طرف سے ہے، وہ اللہ جو العزیز ہے، جو غالب ہے، جو زبردست ہے، جو قدرتوں والا ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ سیم اسی طرح ہم نے سورۃ الجاثیہ میں بھی پڑھا کہ یہ قرآن العزیز اور الحکیم کی طرف سے ہے، اور یہی بات اس سورے میں بھی دہرائی گئی۔ بار بار یہ بات کیوں بتائی جاتی ہے، بار بار بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اے انسان تم دیکھو تو صحیح کہ یہ جو کلام تم پڑھنے والے ہو، یہ قرآن جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہ سمجھو اس کو، یہ جو تم پڑھنے جا رہے ہو یہ سوچ کر پڑھنا، یہ جو تم سن رہے ہو یہ سوچ کر سننا کہ یہ وہ العزیز کی طرف سے ہے اور الحکیم کی طرف سے ہے۔ اور اس کی کتاب میں جتنی بھی مثالیں ہیں، جتنے بھی قصے اس میں آئے ہیں، احکامات اس قرآن میں آئے ہیں، وہ سب حکمتوں پر مبنی ہیں۔ وہ خود حکیم ہے اور اس کی کتاب بھی بے شمار حکمتوں سے مبنی ہے۔ تو یہ بات ہم سمجھ کر ہمیں سننا چاہیے اور پڑھنا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ اگر آج آپ وہاں بیٹھ کر اسے سن رہی ہیں اور میں یہاں بیٹھ کر اس کو آپ کو بتا رہی ہوں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے کہ ہم اس کے کلام کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ اس میں میرا یا آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں چنا ہے کہ اس کے اس کلام کو ہم سمجھیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو دی ہے۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، کافر، مشرک، اللہ کے نافرمان، سب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اتنا نوازا ہے کہ وہ دنیا میں مگن ہے، لیکن دین کی سمجھ، قرآن کی سمجھ، قرآن کی توفیق، اس کو پڑھنا اور سمجھنا اللہ تعالیٰ بس اپنے محبوب بندوں کو ہی اس کی ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف ہدایت دی۔ اور آیت نمبر 3 میں ما خلقنا، اور نہیں ہم نے پیدا کیا السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو، وما، اور جو کچھ بینہما، ان دونوں کے درمیان ہیں۔ زمین اور آسمان کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب حق کے ساتھ؟ حق کا مطلب ہے ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ اور ہر چیز دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا ہے،
اور دوسرا حق کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو حق کا مطلب مقصد کے ساتھ، اور دوسرا حق کا کیا مطلب ہے کہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے زندگی اور موت اس لیے بنائی لیبلوکم، تاکہ ہم آزمائیں، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ ہم لوگوں کی دوڑ کس چیز میں رہتی ہے؟ زیادہ عمل کرنے میں، زیادہ ذکر کر لوں، زیادہ جلدی جلدی ایک قرآن ختم ہوا تو دوسری قرآن ختم کروں، دوسری ہوئی تو تیسری ختم کروں، لمبے لمبے وظیفے کروں۔ ہم عبادتوں میں تعداد دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ ہوا، اللہ تعالیٰ تعداد نہیں دیکھتا ہے کہ کتنا کیا، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کیسے اس نے کیا، اس کا اخلاص کیا تھا، کتنے اچھے انداز میں اس نے اس کو کیا ہے۔ تو زندگی اور موت کا مقصد بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں ہم میں سے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اصل اس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فاستبقوا، تم لوگ سبقت حاصل کرو، کمپیٹ کرو، ریس لگاؤ، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ۔ اور ہماری دوڑیں نیکیوں میں نہیں ہوتی ہیں، ہماری دوڑیں دنیا کی چیزوں میں ہوتی ہیں۔ اگر اس کا گھر اچھا بنا ہے تو میرا گھر اس سے زیادہ اچھا چاہیے، فلاں نے اگر یہ چیز خریدی ہے تو مجھے بھی اب ویسی ہی چیز خریدنی ہے۔ تو ہمیں اصل اپنا مقصد سمجھنا ہے۔ جس دن ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ اس دن پھر اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں کیا بتا دیا گیا کہ حق کے ساتھ، حق کے دو معنی میں نے ابھی بتائے ہیں۔ حق کا مطلب ایک مقصد سے، کہ ایک مقصد کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور دوسرا حق کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ آزمائیں کہ تم میں سے سب سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اور وہ اجل مسمى، اور ایک وقت مقرر تک، ایک طے شدہ مدت تک۔ یہ جتنی بھی چیزیں زمین اور آسمان دیکھ رہے ہیں، کائنات دیکھ رہے ہیں، ایک مقرر وقت تک ہے۔ ایک دن آئے گا زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب ختم ہو جائے گا۔ اور وہ جب دن آئے گا تو نہ اس دن مہلت دی جائے گی، نہ اس دن کو کوئی جلدی لا سکتا ہے، نہ تاخیر کر سکتا ہے۔ ایک فکسڈ ڈے ہے جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، اما انذروا معرضون، جب ان کو اس چیز سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ معرضون، وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ منہ پھیرنے سے مراد یعنی غفلت، وہ بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب بھی نازل ہوئی، ان کے پاس رسول بھیجے گئے، پھر بھی کیا کیا؟ منہ پھیر لیے، بے پرواہی کا مظاہرہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان قریب اس کا انجام ان کو دکھائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے آج بھی ہیں، وہ تو مشرک تھے، وہ تو انکار کرنے والے تھے، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ غفلت برتتے تھے ان چیزوں سے۔ لیکن آج بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ، آج وہ بھی اسی طرح غفلت اور بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نہ جہنم کی باتیں انہیں رلاتی ہیں، نہ قیامت کا ذکر ان میں کوئی خوف پیدا کرتا ہے، اور نہ ہی جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، نہ ہی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بالکل بے پرواہی کا مظاہرہ۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 4 میں فرمایا قل، کہہ دیجئے، کسے کہیں؟ جو مشرک لوگ ہیں، جو اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں، ان سے ایک یہاں پر سوال کیا گیا، ارأیتم، بھلا تم بتاؤ، ما تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا تم جن کو بھی پکارتے ہو، ارونی، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا، کون سی چیزیں، خلقو، انہوں نے پیدا کی ہے، من الارض، زمین میں سے۔ بھلا تم بتاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو،
ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تم کسی کو اللہ کے سوا عبادت کے لائق سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دلیل مانگی ہے، کچھ ثبوت تو بتاؤ، کچھ تو چیز بتاؤ کہ جس کو تم اللہ کو چھوڑ کر جس کے سامنے تم پکارتے ہو ان کو، کچھ تو انہوں نے پیدا کیا ہوگا نا، کوئی ایک درخت ہے یا کوئی کیڑا ہے یا کوئی انسان تو چھوڑیں دور کی بات ہے، کوئی مچھر یا کوئی مکھی یا کوئی ایسی چیز کچھ تو انہوں نے پیدا کی ہوگی نا، کچھ تو دلیل بتاؤ جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ عبادت کے لائق ہے، تو کچھ تو بتانا چاہیے نا، دلیل کچھ تو بتاؤ۔ اچھا اگر یہ نہیں تو پھر ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے یا آسمانوں میں ان کا کچھ حصہ ہے، کوئی چیز ایسی جو انہوں نے آسمانوں میں بنائی ہو۔ بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ ایک کھجور تو دور کی بات ہے، کھجور کی گٹلی جو ہے اس کے اوپر آپ نے چھلکا دیکھا ہوگا، بہت ہی ایک ہلکا سا ایک تھن اس کے اوپر جو ہوتا ہے کور، ایون وہ بھی بنانے کے مالک نہیں ہے، اس کی بھی ملکیت نہیں ہے۔ یہ ساری ملکیت سب اللہ تعالیٰ کی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ تو اگر کچھ بھی نہیں ہے ان کا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کیسے شریک ہو گئے؟ ذرا ذہن لڑائیں، ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ جب کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا تو کیسے وہ عبادت میں اللہ کے شریک ہو گئے؟ اور تیسری دلیل یہاں پہ یعنی بتائی گئی ایتونی بھی کتاب، تو اچھا ٹھیک ہے، پھر تم لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے یعنی اس قرآن سے پہلے کوئی ایک آسمانی کتاب جس میں ہو کہ یہ عبادت کے لائق ہے، ان سے بھی دعائیں مانگنی چاہیے، تو کوئی ریفرنس تو لا کر دکھاؤ، کوئی پچھلی کتابوں سے ہی دکھا دو، کہیں تو ہو کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، کہیں تو لکھانا، کہیں دلیل ہونی چاہیے اس کی۔ اچھا اگر یہ بھی نہیں ہے تو اور چوتھی او آثارۃ من العلم، یا علم میں سے کچھ، یا کچھ کوئی روایتی لا کے دکھا دو، یا کوئی انسانی علم میں سے ہی کوئی ایک ثابت شدہ بات لا کر دکھا دو، کوئی علمی دلیل ہی پیش کر دو، کوئی ایک چیز جو پروف کر سکے، کوئی سورس آف نالج کوئی تو دکھا دیں کہ ہاں یہ اللہ کے شریک ہے۔ یہ تو دلیل بالکل نہیں چل سکتی کہ باپ دادا کرتے آئے ہیں تو لہٰذا ہم کر رہے ہیں، یہ دلیل تو مانی نہیں جائے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 دلیلیں مانگی ہیں، اور دیکھیں الحمدللہ قرآن نے کتنی اچھی دلیلیں ہمیں سکھائی ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ان سے ہمیں اس طرح کے 4 سوال پوچھنے چاہیے۔ پہلا، اچھا بتاؤ کہ جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، پہلی چیز کیا تھی کہ تم دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا۔ دوسری چیز بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کا کیا حصہ ہے۔ تیسری چیز، اچھا کوئی کتاب میں دکھا دو کہ ہاں ان سے دعائیں مانگنی چاہیے، یہ اللہ کے شریک ہیں، ان کی عبادت کی جائے، کوئی کتاب میں سے لا کے دکھا دے آسمانی۔ اور چوتھا، کوئی علمی بات، کوئی علمی دلیل ہی دے دے، کوئی ایک پروف لا کر دکھا دیں کہ سب نے ایک طے شدہ بات ہے کہ سب نے ایک ریسرچ کی ہو اور سب نے اس بات کو مانا ہے کہ ہاں انہوں نے بھی نا یہ ان کا بھی حصہ ہے، کوئی ایک پروف ہی لا کر دکھا دو۔ یہ 4 چیزیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ اگر اللہ کے کوئی شریک ہے تو یہ 4 چیلنج ہے، اس کو پروف کر کے دکھاؤ۔ کوئی نقلی یا عقلی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ تو یہاں اس بات کو بتایا گیا، تو ہمیں بھی انشاءاللہ جب ہم کسی سے بات کریں جو شرک کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان سے یہ دلیلیں مانگنی چاہیے، اور ہمارے پاس صحیح دلیلیں ہیں، قرآن کی دلیلیں، اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے، پتہ نہیں پھر بھی ہم کیوں ڈرتے ہیں، کیوں ہم شرماتے ہیں؟ جن کے پاس صحیح دلیلیں نہیں ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، جن کی باتیں بیس لیس ہے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں، وہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور ہمارے پاس قرآن ہے، صحیح دلیل ہے، لیکن ہم پھر بھی شرماتے ہیں، ہمارے پاس پھر بھی کانفیڈنس نہیں ہے۔ آیت نمبر 5، ومن،
اور کون شخص اضل زیادہ گمراہ ہے۔ ہم سب کی دوڑ اسی میں لگی ہے کہ ہم صراط المستقیم پر چلے۔ ہم میں سے کوئی گمراہ نہیں ہونا چاہتا، اور اللہ سے ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے، بھٹکنے سے بچا لے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ سب سے زیادہ بھٹکا ہوا، سب سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ ممن، اس سے جو یدعو پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ سب سے بڑا زیادہ بھٹکا ہوا، اس سے بڑا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ گمراہ اور بھٹکا ہوا وہ ہے جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اللہ کے سوا میں سب آگے، سب، سارے رسول، سارے انبیاء، ملائکہ، اولیاء اللہ، نیک صالح اللہ تعالیٰ کے بندے، سورج، چاند، درخت، نباتات، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے سوا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں کہیں یہ نہیں آیا کہ بتوں کو پکارتے ہیں یا سورج کو پکارتے ہیں، کہا اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر وہ جن کسی کو بھی پکارتے ہیں وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ من لا یستجیب، اور اس کو کی لا نہیں یستجیب، وہ تو جواب بھی نہیں دے سکتا، لہو، اس کا، جو اس کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، جن کو بھی یہ پکار رہے ہیں وہ تو ان کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ الی یوم القیامہ، روز قیامت تک پکارتے رہو، ان تک تو آواز پہنچنی ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا، نیک روحیں آسمانوں پر علیین میں ہیں، اور یہ نیک روحوں کو وہ ہے علیین میں، اور یہاں سے ان کو پکارتے ہیں تو وہ کہاں سن سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک ان کی پکار کو وہ نہیں سنیں گے۔ جب وہ زندہ تھے تب بھی انہیں اگر کوئی دور سے آواز لگائے، ایک کمرے میں سے دوسرے کمرے میں سے، تو وہ ان کی آواز بھی نہیں سن سکتے تھے۔ کہاں اب یہ فوت ہو چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کریں گے کہ یا عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو کہاں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن رسولوں سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو میری عبادت کرنے؟ جب رسولوں کو نہیں چھوڑا جائے گا تو کہاں اولیاء اللہ، کہاں نیک لوگ؟ ہر کسی سے پوچھا جائے گا۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ان کے ناموں کے دیغ چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کے نام کے، ان کے دھاگے باندھتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلِينَ، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہے، بے خبر ہے۔ تم جا کے وہاں پہ دیغیں چڑھا رہے ہو، چادریں چڑھا رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، وہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ نیازیں کر رہے ہو، وہ تو ان سب چیزوں سے بے خبر ہے، غافل ہے وہ ان سب چیزوں سے، وہ تو قیامت تک یہ پکار کو نہیں سن سکتے۔ اور یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ السمیع ہے، سننے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ میں شاہ رگ کے بھی قریب ہوں۔ وہ رب اتنا قریب ہے، اسے چھوڑ کر جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، جو پکار نہیں سنتے، ان کو پکارنا پھر یہی تو سب سے بڑی گمراہی اور سب سے بڑا بھٹکا ہوا انسان تو پھر یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، جہاں ہو، جس وقت ہو، جس حالات میں ہو، آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ پکار سنتا ہے۔ اگر آپ کہہ کے بھی نہیں، بس اپنے دل میں ہی اس بات کو آپ اللہ کو پکاریں، اپنی زبان بھی نہ ہلائیں، بس دل سے پکاریں، تو اللہ تعالیٰ اس پکار کو بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہم جو لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ قیامت والے دن خود انکار کر دیں گے۔ تو یہاں ہمیں اپنی عقیدے کو درست کرنا ہے۔ اس عقیدے کو اگر ہم درست کریں گے تو ہماری دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اگر اس ایک عقیدے کو ہم نے خراب کر لیا تو یقین جانے شرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت حرام ہے۔ جس نے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگا وہ شرک ہے۔ اور دعا کرنا، دعا مانگنا کسی سے، یہ بھی دعا بھی عبادت ہے۔
ہم سمجھتے ہیں شاید نماز پڑھنا، سجدہ کرنا کسی کے لیے شرک ہے، کسی سے دعائیں مانگنا یہ بھی شرک ہے۔ دعا خود ایک عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 6 میں یہ بتایا گیا وَإِذَا، اور جب حُشِرَ، حشر کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، الناس، لوگوں کو، کانوا لہم، تو ہو جائیں گے لیے ان کے، اعدان، دشمن کو کہتے ہیں، تو دشمن بن جائیں گے ان کے، وَكَانُوا، اور وہ، بِعِبَادَتِهِمْ، ان کی عبادت کا، کافرین، منکر، انکار کریں گے۔ اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی قیامت والے دن جب حشر کیا جائے گا، ساری انسانیت کو ایک جگہ لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، نہ اس دن کوئی چھپ سکے گا نہ بچ سکے گا، نہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہوگی کہ کوئی درخت کے پیچھے ہی کھڑا رہ جائے، کوئی پہاڑ کے پیچھے چھپ جائے، کوئی کسی نے یہ کہنا ہے کہ میں نہیں آؤں گا آپ لوگ جاؤ، نہیں، ساروں کو اکٹھا کیا جائے گا ایک ہی زمین پر، اول انسان سے لے کے آخر تک سارے لوگوں کو۔ تو اس دن وہ دشمن بن جائیں گے۔ کون دشمن بن جائیں گے؟ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، جن کے سامنے سجدے کرتے تھے، جن سے دعائیں مانگا کرتے تھے، جن کے بارے میں یہ اعتقاد تھا کہ یہ بھی ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ لوگ ان کی اس عبادت کے منکر ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے۔ وہ تو یہی کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہمارے آگے سجدے کرو، ہم سے دعائیں مانگو، ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ اور آپ دیکھیں جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے اور جتنے بھی نیک صالح لوگ تھے، انہوں نے تو اپنی ساری زندگی لوگوں کو یہی بتانے میں اپنی زندگی گزاری، اللہ کی طرف آؤ، اللہ ایک ہے، اسی کے سامنے سجدے کرو، اسی پہ توکل کرو، اسی سے مانگو۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی میں لگائی۔ کسی نبی نے، کسی رسول نے، کسی اولیاء اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم آ کر مجھ سے مانگ لینا میں تمہیں دوں گا۔ اگر یہ بات ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیتے، کہیں تو ہمیں حدیث میں مل جاتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم مجھ سے مانگ لینا، مجھ سے آ کے دعا کر لینا، میں تمہاری دعاؤں کو سن لوں گا۔ تو اس دن، قیامت والے دن، یہ انکار کر دیں گے۔ جو لوگ جن کسی کی بھی عبادت کرتے تھے وہ تو انکار کر دیں گے۔ جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں بھی پڑھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال ہوگا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے اور تمہاری ماں نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا رب، اگر میں کہتا تو بہتر جانتا تو اس دن نبیوں رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا، تو کہاں اولیاء اللہ، ان کا درجہ تو پھر رسولوں اور نبیوں کے بعد آتا ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں، یہ آیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو؟ تو اس دن یعنی اس دنیا میں تو وہ ان کی اتنی عزت کرتے تھے، ان سے دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کو اللہ کے شریک بنائے ہوئے تھے، اور قیامت والے بھی وہ امید کریں گے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہماری مشکلات کو آسان کریں گے، یہ ہمارے لیے سفارشی بنیں گے، یہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تو اس دن وہ دیکھیں گے جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، جن کے سامنے یہ دعائیں کیا، سجدے کیا کرتے تھے، وہ تو دشمن بن جائیں گے، وہ تو انکار ہی کر دیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 7 اور 8 اور 9، ان 3 آیتوں میں قرآن و صاحب قرآن کے بارے میں مشرکین کے اقوال ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ آیت نمبر 7، اور اذا، جب تتلا، تلاوت کی جاتی، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیات، بینات، واضح، قال الذین، تو کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للحق، حق کا یعنی قرآن کا، لما، جب، جاءہم، وہ آیا ان کے پاس، ھذا، یہ، سحر، جادو ہے، مبین، ظاہر۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ جب ان کے پاس واضح آیتیں پڑھ کے ان کو سنائی جاتی، ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی،
تو جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، انہوں نے قرآن کے آ جانے کے بعد، یہاں حق بتایا گیا، حق سے مراد اس آیت میں قرآن، ان کے پاس قرآن حق آ گیا، آ جانے کے بعد بھی انہوں نے کیا کہا؟ سحرم، یہ تو سحر ہے، یہ تو جادو ہے۔ یہ اس طرح کیوں کہا کرتے تھے؟ ان کو یہ قرآن کو ہمیشہ انہوں نے اس طرح کیوں کہا کہ یہ جادو ہے؟ اس لیے کہ جب یہ دیکھتے کہ کوئی مشرک جب ایمان لے آتا اور قرآن سننے کے بعد ایمان لے آتا، تو ان کو وہ دیکھتے تھے کہ جب ایمان لانے کے بعد تو ان کی زندگیاں ہی بدل جاتی ہیں۔ ان کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دو، یہ پھر بھی اپنے ایمان سے نہیں پھرتے ہیں۔ ان کو گرم گرم کوئلوں پر لٹا دو، پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے نہیں ہٹتے ہیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح ان کے دونوں پیروں کو 2 اونٹوں سے باندھا گیا تھا اور دونوں اونٹوں کو اپوزٹ ڈائریکشن میں چلایا گیا۔ ایک اونٹ اس طرف جا رہا ہے اور ایک اونٹ اس طرف جا رہا ہے، اور اس طرح سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگیں بیچ میں سے چرنے لگی تھیں۔ یعنی اتنا ان پہ ٹارچر کیا جاتا، لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرتے تھے، اپنے گھر بار چھوڑنے کو تیار ہو جاتے، اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کے لیے، اپنا مال چھوڑنے کے لیے۔ تو ان کو لگتا تھا کہ کیا چیز ہے یہ قرآن، کہ جیسے ہی یہ قرآن سن لیتے ہیں، یہ قرآن پر ایمان لے آتے ہیں، تو ان کو تو کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا، ان کو تو اپنے کوئی نفع نقصان کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو ان کو لگتا تھا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ تو دیکھیں کس طرح ان کو قرآن ان کی زندگیوں پہ کس طرح اثر کرتا تھا۔ آج ایسا اثر ہمیں کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کیونکہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے، ان کی لینگویج میں تھی، جب تلاوت کی جاتی تو اس کے معنوں کو وہ سمجھتے تھے۔ آج ہمارے سامنے ایک آیت کیا 1000 آیت اگر کوئی تلاوت کر دے تو ہمارے ایمان میں اتنا سا اضافے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور ان کے یہاں صحابہ کرام کے پاس جب ایک آیت ہی تلاوت کی جاتی تو ان کے ایمان میں اتنا اضافہ، ان کے دل کانپنے لگتے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ایسی محبت دیں کہ ہم بھی جب قرآن کو پڑھیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں، ہمارے دل کانپیں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں، ام بلکہ یقولون وہ کہتے ہیں، یقولون افطراہ کہ اس نے خود گڑھا ہے اس کو۔ قل آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان افتریتہ اگر میں نے خود گھڑا ہے اس کو، یعنی خود بنا لیا ہے اس قرآن کو، فلا تملکون تو نہیں تم اختیار رکھتے، لی میرے لیے، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ بھی تم میرا اختیار پھر نہیں رکھتے۔ یہاں پہ یہ بات بتائی گئی، اب ان سے کچھ اور تو بن نہیں پڑا، تو اب انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ قرآن کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں ہے، یہ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود گھڑ لیا ہے، یہ تو آپ کی خود کی باتیں ہیں، یہ آپ کی خود کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی میں خود اسے اپنی طرف سے اگر بنا رہا ہوں، یہ باتیں اپنی طرف سے تمہیں لا کے بتا، تو پھر مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا، تم بھی نہیں بچا سکتے۔ یعنی اگر میں جھوٹ بولوں اور یوں دعویٰ کروں کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے اور حقیقت میں میں رسول ہوں ہی نہیں، تو وہ مجھے سخت سزا دے گا۔ ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما ان باتوں کو کہ تفیدون تم گفتگو کرتے ہو، فی ہی اس قرآن کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخوبی جانتا ہے تمہاری باتوں کو، کبھی قرآن کو تکذیب کرتے، اس کا انکار کر دیتے، کبھی قرآن کو کہتے کہ یہ تو جادو ہے، کبھی کہانت کہتے، کبھی کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے گھڑ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی سب باتوں کو بہت خوبی سے جانتا ہے، کفا بھی، اور اللہ کافی ہے، شہیدم بطور گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم تمہارے درمیان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے،
میرے درمیان اور تمہارے درمیان وہی گواہ ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ کیوں اس طرح آیا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے؟ یہاں ان لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ اگر تم اب اللہ کی طرف رجوع کر لو اور توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، تمہیں بخش دے گا، تم پر رحم فرمائے گا۔ تو ابھی بھی چانس ہے، تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخش بھی دے گا اور تم پہ رحم بھی فرمائے گا۔ اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی پیاری صفت ہے بخش دینے کی، کتنے بھی گناہ کر لو جب اس کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں اور ایک بار نادم ہو کر سچے دل سے اللہ کے سامنے جب کہتے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے، تو وہ اللہ ہمیں تانے نہیں دیتا، وہ ہمیں جھڑکیے نہیں دیتا، وہ ہمیں واپس نہیں بھیج دیتا۔ اس کی بھی اللہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ڈھانپے رکھا ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں ذلیل نہیں کرتا، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب آئے، مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں۔ تو یہ تو اللہ کی محبت ہے۔ تو ہمیں ہر بار اگر ہم سے کتنے بھی گناہ ہوں، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے رہے گا، جب تک ہماری سانس، ہماری روح حلق میں نہ آ جائے، یعنی جب ڈیتھ بیڈ پہ ہو، یا پھر جب ہم دیکھ لیں کہ فرشتوں کو دیکھ لیں، روح نکالنے والے فرشتے جب آ جائیں، اگر جب ہم معافی مانگیں تو تب اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا، تب تک یہ دروازے کھلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی، اپنے گناہوں کی بخشش ہمیں مانگتے رہنا ہے۔ اور اب دیکھیں آیت نمبر 9 میں، یہ آیت بھی آپ نوٹ ڈاؤن کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، وہ غیب کی باتیں بتا سکتے ہیں، انہیں بھی غیب میں یعنی کیا ہونے والا ہے سب خبریں تھیں، تو یہ آیت اس بات کو کلیئر کر دیتی ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا، قل کہہ دیجئے، ما کنتو نہیں ہوں میں، بدعن کوئی نیا رسول، انوکھا، من الرسول رسولوں میں سے کوئی پہلا رسول تو نہیں ہوں میں، کوئی ایک انوکھا رسول تو نہیں ہوں۔ یعنی جس طرح وہ لوگ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات پوچھی کہ تمہیں یہ اتنا عجیب کیوں لگتا ہے؟ کیا میں کوئی پہلا رسول ہوں؟ بلکہ مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آئے ہیں، میں کوئی ایسی نئی بات تو نہیں لایا جس کی کوئی تمہیں سمجھ نہیں آتی، تو تم اس میں اتنے یعنی کنفیوز سے کیوں ہو، جیسے میں ایک پہلا رسول ہوں، کوئی نئی بات میں لے کر آیا ہوں۔ اور یہودیوں میں کتنے رسول آئے، اسی طرح عیسائی بھی سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما اور نہیں، ادری میں جانتا، ماں کہ یہ یفعلو کیا جائے گا بھی میرے ساتھ، میں خود نہیں جانتا کہ میرے بارے میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، یعنی مجھے خود نہیں پتہ کہ مجھے مکہ میں رہنا ہوگا یا مجھے ہجرت کر کے مدینہ جانا ہوگا، مجھے مجبوراً مکہ چھوڑنا پڑے گا، میں خود اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اور ولا بکم اور نہ میں تمہارے ساتھ، یعنی میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ مہلت دے گا، جس طرح تم انکار کر رہے ہو، سرکشی کر رہے ہو، رسول کا انکار، قرآن کا انکار، تو میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا، تمہیں مہلت دے گا یا تمہاری پکڑ کرے گا۔ تو دیکھیں اس بات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں قرآن جو ہے صحیح عقیدہ سکھاتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ اور اسی آیت کا کنٹینیوشن ہے، ان اتبعو نہیں میں اتباع کرتا، پیروی کرتا، الا مگر ما یوحا الیہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، مجھے تو بس اتنی ہی باتیں پتہ ہے جو مجھے وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہیں، میں بس وہی باتوں کو فالو کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے۔ وما اور نہیں، انا میں، الا مگر، نذیر مبین کھلم کھلا ڈرانے والا،
اتنا کلیئرلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ مجھے بس اتنا ہی پتہ، میں وہی چیزوں کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ تک وحی کی جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ پہچان لیتے، آپ جان لیتے کہ کس نے آپ پر جادو کرایا تھا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملا کے دیا تھا تو آپ وہ کھانا نہیں کھاتے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ عالم الغیب، غیب کا علم رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ عقیدہ ہے۔ اگر یہ صفت ہم کوئی نبی اور رسول کو دے دیں تو پھر یہی تو شرک کرنا ہے۔ اتنا ہی علم نبیوں اور رسولوں کو دیا گیا جو اللہ ان کو دینا چاہتے تھے۔ انہیں بھی غیب کی باتیں پتہ تھی، اتنی جتنی اللہ نے انہیں بتائی تھی۔ اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر میں ہے، تھوڑا شارٹ کر کے میں بتاتی ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ علا جو ہے ان کے پاس جب مہاجرین مکہ سے جب آئے تو قرآن اندازی کر کے ہر انصار کے گھر میں مہاجرین کے رہائش کا انتظام کیا گیا تھا، رہنے کا۔ تو علا کے گھر میں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی قرآن اندازی میں ان کا نام آیا، تو یہ ان کو اپنے گھر لے گئے، اور کچھ دنوں کے بعد یہ بیمار ہو گئے۔ یہ مہاجر جو تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، تو ان کی بیمار پرسی کی اور وہ فوت ہو گئے۔ تو ان کو کفن پہنایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر تشریف لے آئے۔ تو یہ علا نے کہا کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ ان کا نام لے کے جو فوت ہو گئے تھے صحابہ، کہا کہ اے ابو صائب، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت تھی، ان کا نیم تھا، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ میں آپ کے بارے میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی تو پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا ہے؟ تو علا نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے پاس یہ جو فوت ہوئے ہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے اچھی حالت میں موت آئی ہے، اور میں ان کے لیے خیر کی امید کرتا ہوں، اور اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت علا کہتی ہے کہ میں نے اس کے بعد کبھی کسی کی تزکیہ یا تعریف نہیں کی۔ یہاں پہ منع کیا گیا ہے کہ کسی کو ہم نہ قطعی طور پر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی۔ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ اس کا حساب لینے والا ہے، میں امید کرتا ہوں، لیکن فار 100% یہ نہیں کہنا کہ یہ تو جنتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ خود ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو ہمیں اس بات کا بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ہم تو بیٹھے بیٹھے کسی کو جنتی، کسی کو جہنمی، کسی کو پتہ نہیں کہ لعنتی، پتہ نہیں کیا کچھ ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کے لیے خیر کی امید کرتا ہوں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 10 سے 14 کی تفسیر دیکھیں گے۔ آج کی آیتوں میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، اس کی دلیلیں ہم دیکھیں گے۔ آیت نمبر 10 میں قل کہہ دیجئے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کس سے؟ مشرکین اور قرآن مجید کے ساتھ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان سے آپ ذرا یہ کہہ دیجئے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں، ارأیتم بھلا تم بتاؤ تو، ان اگر کانا ہو، یعنی یہ قرآن اگر ہو، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، وکفرتم اور تم نے اس کا انکار کیا، بہی ساتھ اس کے، اگر تم یہ کتاب کا انکار کرتے ہو، قرآن کو تمہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہوں، تم اس کی تکذیب اور کفر کرتے ہو، تو ذرا غور و فکر کر لو کہ اگر یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم تو انکار کرتے ہو، لیکن اگر یہ من عند اللہ ہو گیا تو پھر تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پھر تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ تم تو یہاں بڑے اکڑ کے اس کا انکار کر رہے ہو،
اگر یہ بات حق ہو گئی کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے تو کبھی اس بارے میں بھی تو ذرا غور و فکر کرو. تو ان سے ایک سوال یہاں پہ کیا گیا کہ کبھی اس بارے میں بھی تو سوچو. اور پھر یہاں بتایا گیا وشہیدہ اور گواہی دی شاہدن ایک گواہ نے من بنی اسرائیل سے، من بنی اسرائیل سے الا پر مثلہ مثل اس کے، یعنی مثل اس کے اس جیسی، فآمنا پھر وہ ایمان لایا، اور استکبرتم تم نے تکبر کیا. اور یہاں پہ بتایا گیا کہ اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا ہے. اسی طرح کی کتاب یعنی قرآن سے پہلے جو کتاب آئی تھی تورات ہے، تو اس تورات کی گواہی وہ دے چکا ہے. اور تورات میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشخبری تھی. یہود خود اس بات کو مانتے تھے کہ ایک آخر نبی آئیں گے، اور وہ بے چینی سے اس کا انتظار بھی کر رہے تھے. اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، وہ جانتے تھے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. اگر 15-20 بچوں میں اگر آپ کا اگر وہاں پہ بچہ ہو تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا ہے پہچاننے کے لیے کہ اس میں میرا بچہ کون سا ہے. یعنی اتنا واضح ان کی کتابوں میں ڈیٹیل سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور وہ جانتے بھی تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. لیکن پھر بھی اس میں سے کچھ نے انکار کیا. یہاں پہ آیا کہ ایک گواہ ایسا ہے جس نے گواہی دی اور وہ ایمان بھی لے کر آیا. اور اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ایمان لے کر آیا، یہ ایک گواہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایمان لے کر آئے. اور دوسری تفسیر میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہر ایمان لانے والا شخص وہ ایمان لے کر آیا. لیکن وَاسْتَكْبَرْتُمْ لیکن تم نے تکبر کیا. اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو حق آ جانے کے بعد بھی تم نے اس کا انکار کیا، تکبر کیا. تکبر یہی ہے کہ حق دیکھ لیا، حق سامنے آ گیا اور آنے کے بعد بھی اس کا انکار کرنا. اب اتنی بڑی جرأت کہ حق سامنے ہے، سب کچھ مان بھی لیا لیکن اقرار نہیں کرنا، ایمان نہیں لے آنا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم لوگوں کو. حق دیکھ کے انکار کرنے پہ کیوں کر پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے کہ وہ تکبر میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ وہ خود حق کو لینا نہیں چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آیت نمبر 11 میں اور قالا کہا الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، لو اگر کانا ہوتا، یہ دین اگر ہوتا، یعنی کافر لوگ مومنوں سے ایک سوال کر رہے ہیں، ایک بات پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ دین خیراً بہتر ہوتا، ماں تو نہ سبقونا وہ پہل کرتے ہم سے الیہ اس کی طرف. وہ سے کیا مراد تھا؟ کافر لوگ کہتے تھے کہ اگر اس دین میں اگر تھوڑی سی بھی کوئی خیر ہوتا، یہ دین اگر اچھا ہوتا تو وہ ہم سے پہلے وہ سبقت نہ کرتے، وہ ہم سے پہلے اس دین کو جا کے ایکسیپٹ نہیں کرتے. ان کی یہاں پہ کیا مراد، یعنی کہ وہ کہتے تھے جیسے حضرت بلال، صہیب، عمار، وہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ غریب سے لوگ، یہ غلام سے لوگ، یہ آگے بڑھ بڑھ کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں. اگر اس میں کوئی خیر ہوتا نا تو یہ ہم سے سبقت حاصل نہ کرتے. ہم اتنے عزت والے مرتبے والے لوگ ہیں، ہم اتنے عقل مند لوگ، کہاں وہ غلام اور لونڈیاں اسلام قبول کریں، اور کہاں ہم سرداری ہمارے پاس ہے، اتنا مال اور دولت ہے، عزت ہے ہمارے پاس. تو اگر یہ دین میں کوئی خیر ہوتی تو کیا ہم ایمان نہیں لاتے؟ یعنی اپنے طور پر انہوں نے اپنی بابت یہ فرض کر لیا کہ اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس لیے اگر یہ دین بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قبول کرنے میں پیچھے نہ چھوڑتا. تو یہاں بتایا گیا ان کی بات کا کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ دین کوئی بہتر چیز ہے ہی نہیں، تبھی تو غریب، مسکین، کمزور سے لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں.
اگر ہوتا تو بڑے بڑے لوگ لے آتے، عقلمند لوگ ہیں. یعنی ان کے نزدیک یہ قرآن، یہ دین کوئی خیر، کوئی ایسی اسپیشل بات یا کوئی ایسی بہتر چیز نہیں تھی. اسی وجہ سے تو بس معاشرے کے غریب لوگ، لونڈیے، یہ لوگ ایمان لا رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں آج کل بھی لوگوں کی تھوڑی سی نا مینٹیلٹی اس طرح ہے کہ قرآن جو ہے فارغ لوگوں کا کام ہے. ہم اتنے بزی لوگ، ہمارے جاب چل رہے ہیں، ہمارے پاس وقت کہاں ہے. یعنی یہ قرآن اگر سیکھنا سکھانا ہے یا دین کی طرف، دین کی خدمتیں کرنا ہے، دین کے لیے اپنی محنتیں لگانا ہے، تو یہ فارغ لوگوں کے کام ہیں. ہمارے پاس یہ کہاں ہے. اور آپ دیکھیں اگر دین کی تعلیمات بھی اگر کوئی لے رہے ہیں، قرآن اگر حفظ بھی کر رہے ہیں، تو وہ غریب لوگ جو یعنی اسکولز اور کالجز کی فیس نہیں دے سکتے، کوئی انگلش میڈیم میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ چلو بیچارہ ہمارا مدرسہ ہی جا کے کچھ سیکھ لے، کچھ پڑھ وڑھ لے. تو اس وجہ سے بس یعنی اب ڈال دو، یعنی کچھ تو پڑھ کے نکل جائے گا. یہاں تک بھی میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا اس کا یعنی کند ذہن ہے، یہ اتنا زیادہ اسمارٹ نہیں ہے، تو یہ انگلش اس کو سمجھ نہیں آئے گی، تو فارغ رہنے سے اچھا ہے کہ چلو کچھ پڑھ لے، تو بس اس کو پھر مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. یعنی آج کل بھی یہ مینٹیلٹی ہے کہ قرآن کا سیکھنا سکھانا یہ سب یعنی ایک فری وقت کے مشغلے ہے. فری وقت ہو تو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بچے جا کے سیکھتے ہیں یہ سب چیزیں. خیر کی چیز تو دوسری ہے جو بڑے بڑے اسکول اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں آج بھی ہم نے قرآن کو کیا درجہ دیا ہے، کیا اہمیت ہم نے دی ہے آج بھی. تو ان کا بھی یہی کہنا تھا، وہ یہی کہتے تھے کہ اس میں اگر کوئی خیر ہوتا تو ہم نہیں پڑھ کے آگے لے لیتے، یہ غریب سے لوگ جا رہے ہیں تو اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا، اور جب وہ اس قرآن سے ہدایت یافتہ نہ ہوئے تو اب کیا کہنے لگے. جب انہوں نے قرآن سے ہدایت نہیں لی تو اب کچھ تو بہانہ انہوں نے بنانا ہے. تو اب انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، ھذا افک قدیم. اب کہا کہ افکن یعنی یہ جھوٹ ہے، قدیم پرانا. یہ قرآن، یہ جو تم یہ ساری باتیں بتا رہے ہو، سب ساری جو چیزیں ہیں، یہ ایک افک ہے، ایک جھوٹی، بہت پرانی جھوٹی باتیں ہیں. جیسے دوسری جگہ بھی قرآن میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے قصے ہیں. تو یعنی بس ان کو کیا لگتا ہے کہ اس میں بس قصے ہیں، جھوٹ ہے، پرانی باتیں ہیں. آیت نمبر 12 میں اور من قبلہ، اس سے پہلے یعنی اس قرآن سے پہلے، کتاب موسیٰ علیہ السلام کی بھی کتاب تھی. اور وہ کتاب کیسی تھی؟ امامن یعنی پیشوا، امام، و رحمتن اور رحمت تھی. قرآن سے پہلے بھی جتنی بھی کتابیں تھیں، خاص طور پہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بارے میں آیا ہے کہ وہ کتاب کیسی تھی؟ امام تھی اور رحمت. اور قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قرآن بھی رحمت ہے. اس کتاب کو ہمیں بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں رحمت چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو وہ رحمت ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ملے گی. اور اگر اللہ تعالیٰ یہ رحمت ہم سے اٹھا لے تو انسان سکون سے کہیں نہیں رہ سکتا. ہمیشہ ایک ڈر، ایک بے چینی، ایک خوف سے عالم میں، نہ زندگی میں برکت، نہ خوشیاں، ہمیشہ بس ایک فکر اور رنج اور غم میں. تو یہ رحمت اگر ہم چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں تو یہ کتاب سے ملے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام، اس کو بتایا گیا کہ امام کیا ہوتا ہے. جیسے دیکھیں مسجد میں امام کے پیچھے ہر کوئی نماز پڑھتے ہیں. جب امام نے رکوع کیا تو آپ بھی رکوع کرتے ہیں. جب امام نے سجدہ کیا تو آپ بھی سجدے میں چلے جاتی ہیں. جب امام کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور پڑھنے کے بعد کوئی اور سورت پڑھ کے رکوع میں جاتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتی کہ نہیں میں نے اور لمبا سورہ، تھوڑا سا اور زیادہ دوسرا سورہ پڑھنا ہے، تو لہٰذا میں اپنا سورہ کمپلیٹ کر کے پھر میں رکوع میں جاؤں گی. آپ بالکل ایگزیکٹلی کاپی کرتی ہیں امام کو. جیسے جیسے امام کرتا جاتا ہے پیچھے پیچھے اسی طرح پورا آپ اس کو فالو کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے امام کا مطلب، کہ بس پیچھے پیچھے فالو کرنا ہے. تو کیا ہم نے بھی اس قرآن کو، اس کتاب کو، کیا ہم نے امام مانا ہے کہ جیسے جیسے یہ بتاتی جا رہی ہے ویسے ہم چلتے ہیں، جیسے جیسے یہ کہتی ہے ہم بس اسی طرح اس کو فالو کرتے ہیں؟
تو یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کس کو ہم نے امام بنانا ہے، کس کو فالو کرنا ہے، کس کو پیشوا بنانا ہے؟ قرآن کو، کتاب کو۔ رحمت بھی اسی سے ملے گی، اور اس کو امام بنا کر بالکل اس کے پیچھے پیچھے جو یہ کہتی ہے اس کو کرتے جانا ہے، جو یہ کتاب حکم دیتی ہے اس پہ عمل کرتے جانا ہے، جیسے چلائے ویسے چلنا ہے۔ وَهَذَا، اور یہ قرآن کتاب ہے، مصدق، یہ قرآن تصدیق کرتی ہے۔ کیا چیز کی تصدیق کرتی ہے؟ کیا ویریفائی کرتی ہے؟ پچھلی کتابوں کو۔ جتنی بھی کتابیں آئی ہیں قرآن، اب کرائیٹیریا یہ ہے کہ قرآن کو رکھ کر پچھلی کتابوں کو دیکھا جائے گا۔ یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے لساناً عربیاً، عربی زبان میں، اور اس کو لتنذر، تاکہ وہ ڈرائے۔ کس کو ڈرائے؟ الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ظلم کرنے والوں کو ڈرائے، اور وہ بشرا، اور خوشخبری ہے للمحسنین، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی نیکی کرنے والوں کے لیے۔ اور احسان ہوتا ہے کہ ہر نیکی احسان کے درجے پہ کرے، ہم بیسٹ انداز میں خوبصورتی کے ساتھ کرے، وہ چاہے کوئی بھی نیکی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو احسان کے درجے پہ نماز پڑھنا ہے۔ جیسے یہ تصور کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہی ہیں، نماز کے لیے ہاتھ باندھے ہیں، اور اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑی ہیں تو یہ تصور کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہی ہیں۔ اگر یہ کیفیت اپنے آپ پر طاری نہیں کر سکتے، یہ امیجن نہیں کر سکتے، تو کم سے کم یہ سوچ لیں، یہ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان، کہ ہر نیکی کو اس کے بیسٹ انداز میں کریں، اس کو بہت اچھی طریقے سے اس کو انجام تک لے کر جائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے محسنوں سے محبت بھی فرماتے ہیں۔ اور پھر نیکسٹ آیت میں، بہت پیاری آیت ہے یہ آیت نمبر 13 میں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو قالوا کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، وہ ہم سب کہتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن کہنا کافی نہیں ہے۔ آگے کا جملہ سن لیں آپ، ثم، پھر، استقاموا، وہ اس پر قائم رہے۔ صرف اللہ میرا رب ہے کہنا کافی نہیں ہے، پھر اس کے اوپر قائم رہ کر دکھائیں، استقامت سے جمے رہیں اس پر، تو پھر ایسوں کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے؟ فلا، تو نہیں، خوف، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ ان کے لیے دو بڑی خوشخبریاں ہیں۔ خوف ہمیشہ انسان کو مستقبل کا ہوتا ہے، فیوچر کا، کہ ہائے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو، پتہ نہیں کل کے دن کیا ہو میرے ساتھ، تو ہمیشہ فیوچر کا، مستقبل کا ایک خوف رہتا ہے۔ اور غم، جو پچھلی چیزیں بیت چکی ہیں، کچھ ایسے زندگی میں حادثات ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں، تو انسان وہ چیزوں کو یاد کر کر کے اس میں ایک غم میں مبتلا رہتا ہے۔ اور یہ جو خوف اور غم ہے، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تو جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں اور اس کے اوپر استقامت سے ڈٹے رہتے ہیں، تو ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نہ مستقبل کا کوئی خوف رکھتا ہے، نہ ہی ان کے اوپر، نہ جو پاسٹ میں جو گزر چکا ہے، نہ اس کے کوئی غم ان پر ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہاں پہ ہم اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ ہم نے اللہ کو رب کہا ہے، تو رب ہوتا کون ہے؟ کس کو؟ اللہ کو ہم نے رب مان لیا، یعنی میرا پالنے والا، مجھے رزق دینے والا، میں بیمار ہوں تو مجھے شفا دینے والا، مجھے مشکلات سے نکالنے والا، میرے گناہوں کو درگزر کرنے والا، مجھے جہنم کی آگ سے بچانے والا، مجھ پر رحم فرمانے والا، میری کفالت کرنے والا، میری ہر چیز کا مالک کون ہے؟ رب ہے۔ ایک ورڈ ہے رب، لیکن اس میں سب چیزیں آ گئی۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا نا کہ میرا اللہ میرا رب ہے اور اس پہ اگر جنت مل جاتی تو ہر کوئی جنت میں چلا جاتا، لیکن سب سے اس کے بعد کیا ہے کہ استقامت، کہ اس کے اوپر ڈٹے رہے۔ جب
زندگی میں استقامت آتی ہے جب اللہ کو رب مان کر اس کے اوپر جب قائم رہتے ہیں تو انسان کی زندگی میں اس کی باتوں میں اس کے ایفیکٹ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ جب اللہ کو اپنا رب کہہ لیتا ہے تو وہ اللہ سے پھر اتنی محبت اس کو ہو جاتی ہے، جہاں بیٹھے وہاں بس اللہ کی باتیں ہی کرتا ہے، اور اس کو دیکھ کر بھی لوگوں کو اللہ ہی یاد آتا ہے کہ وہ اتنا پھر رب والا ہو جاتا ہے کہ ہر جگہ رب کی باتیں، محبت جو اتنی زیادہ ہے کہ جہاں بیٹھے بس اللہ کی باتیں۔ اور دوسرا پھر وہ جو بھی اپنی نیکی کرے گا، جو بھی اس کے عمل ہوں گے، خالص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اور اس میں اس کا کوئی نفع، کوئی اس میں فائدہ نہیں، وہ بس بھاگ بھاگ کر نیکی کرتا ہے سارا کچھ، کیوں؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اس کی فکر کیا ہو جاتی ہے کہ میں اپنے رب کو کہیں ناراض نہ کر دوں۔ وہ پھر اپنے رب کو ناراض کرنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ رب میرا مالک ہے۔ آپ دیکھیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک اونر ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ گھر کے اونر ہے، یہ گاڑی کے اونر ہے، اسی طرح میرا اور آپ کا بھی اونر مالک ہے، ہم ایسے ہی کوئی آزاد نہیں ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو رب مان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی رہتے، تقدیر پر راضی ہو جاتے ہیں، پھر کوئی زبان پہ گلے شکوے نہیں آتے کہ اللہ نے میرے ساتھ اس طرح کیوں کیا، مجھے بے اولاد کیوں رکھا، میری طلاق کیوں ہو گئی، مجھے اللہ تعالیٰ نے غریب کیوں بنا دیا، میرا جاب کیوں چلا گیا، میں کیوں اتنی بیمار ہوں ہمیشہ، کیوں مجھے اتنے مشکلات آتے ہیں۔ نہیں، رب والا تو رب سے کوئی گلے شکوے نہیں کرتا، پھر وہ اللہ کی رضا سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک بچے کو بھی دیکھیں، اس کو بھی عقل ہے کہ 10 عورتوں میں اپنی ماں کو وہ پہچان لیتا ہے، بھوک لگے یا اسے پیاس لگے یا کوئی حاجت ہو تو وہ سیدھے اپنی ماں کے پاس بھاگ کر جاتا ہے۔ اور ہم اللہ کو رب کہتے ہیں اور ہم اپنے رب کو پہچانتے ہی نہیں، اپنی ضروریات کے لیے، اپنے مشکلات کے لیے ہم کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں، کسی اور کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ وہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے، حالانکہ اس کی ماں کے ہاتھ میں زیادہ اختیارات بھی نہیں ہیں، اور ہم اللہ کو رب مانتے ہوئے بھی اس رب کو چھوڑ کر پتہ نہیں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کتنے لوگوں سے ہم امید لگا کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں استقامت کے بارے میں آیا کہ جو استقامت کے ساتھ رہے، اور استقامت ہر نیک کام میں مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہنا۔ ایک نیکی کا کام شروع کیا، چلو پھر اب اس پہ دل بھر گیا، کچھ مہینے کریں، کچھ ہفتے کریں، چلے چھوڑیں اور ہٹ گئے اس چیز سے۔ پھر کوئی ایک نئی چیز لی، پھر اس کو کیا، 1 دن کیا، 2 دن کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تہجد کی نماز پڑھنی شروع کی، کچھ مہینے پڑھے، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا۔ کچھ نفل عبادتیں شروع کی، بس کچھ کیا اس کے بعد چھوڑ دیے۔ یہ 1 دن کرنا، 2 دن کرنا، چھوڑ پکڑ، یہ کرے، یہاں سے نکلے وہاں بھاگے، اس کو مستقل مزاجی نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل طور پہ کنٹینیوسلی اسے کیا جائے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، شوق میں آ کے ایک نئی چیز شروع کر لیتے ہیں، کچھ دنوں بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر کوئی اور نئی چیز ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ نیکیوں اور عبادتوں میں ہی دیکھ لیں آپ ہمارے کیا حال ہے، کہیں بھی استقامت سے تو ہم ٹک کے رہتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کورس لیں گے، کچھ مہینے کریں گے، پھر چھوڑ دیں گے اس کو، پھر کچھ اور نظر آئے گا، پھر وہاں اٹریکٹ ہوں گے، پھر وہاں کریں گے، پھر اسے چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے عمل نہیں پسند، استقامت سے چلے۔ دنیا کے کاموں میں دیکھیں ہم کتنی استقامت سے کام کرتے ہیں، آپ کچن میں کھانا ہی بناتی ہیں، کبھی ایسے کیا کہ بس تھوڑا سا کچن میں گئیں، بس اب پکانا شروع کیا اور بس اب دل نہیں چاہ رہا تو سب چھوڑ کر آپ آ جاتی ہیں۔ کمر بھی درد ہو رہی ہے، گرمی بھی محسوس ہو رہی ہے، سر بھی دکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو پکانا شروع کیا تھا اس کو مکمل کر کے ہی باہر نکل کر آتی ہیں۔ دنیا کے کئی معاملات آپ دیکھ لیں، آپ کس طرح ہم استقامت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اگر ہم چھوڑ پکڑ کرتے ہیں، بھاگتے ہیں تو دین کے کاموں سے، تو ان کے لیے پھر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ان کے اوپر غم۔ اولئک اصحاب الجنہ، اور یہی لوگ جنتی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جزاء بما کانوا یعملون، جزا ہے اس کی جو وہ عمل کرتے تھے، عمل کرنے پر اجر ہے، بس باتیں بنانے سے، خواہشات کرنے سے اجر نہیں ملے گا، عمل محنت کرنی ہوگی، اٹھنا ہوگا،
اپنے آپ کو دین کی طرف لگانا ہوگا، تو تب جا کے اس کی جزا اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن عطا فرمائیں گے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15 سے پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے توحید، اخلاص، عبادت اور خاص طور پر استقامت کا ذکر فرمایا تھا، اور اب اس آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی ہے۔ بس اسی سورہ میں نہیں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں، سورہ لقمان میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ بار بار تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ بھی بھلائی کرتے رہو۔ اور یہاں دوسرے سورہ جیسے سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یعنی ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا ہے۔ اگر ماں باپ کفر کی طرف بلاتے ہیں، شرک کی طرف بلاتے ہیں، یا کوئی ایسی چیزوں کا حکم دیتے ہیں جو اللہ اور رسول جس سے ناراض ہو، تو اس وقت پر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کی فرما برداری اس حالت میں نہیں کی جائے گی، یعنی ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے کہ ان کی بات کو منع کر دیں اور ان کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک کریں، اچھا رویہ ان کے ساتھ رکھیں۔ ہمیں ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ غیر مسلم ہیں، آج کل ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ اسٹل غیر مسلم ہیں، تو اسلام تو یہی سکھاتا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ بھی غیر مسلم ہیں تو ان کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ ہم نے پچھلے سورے میں بھی پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح اپنے والد کے ساتھ احترام سے بات کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کے والد مشرک تھے۔ تو یہاں پہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے، اور خاص طور پہ ماں کے بارے میں کہ ہم نے حدیث میں بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ ماں کا درجہ، یعنی کسی نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کون، تو آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کے بعد کون، تو فرمایا پھر تمہاری ماں۔ پھر اس کے بعد جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا تو کہا پھر تمہارا باپ۔ تو ماں کا حق زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہاں بتائی گئی ہے، حملت ہو، پیٹ میں اٹھایا اس کو، امہ، اس کی ماں نے، کرہن، تکلیف سے۔ اور یہ پریگننسی کا جو 9 منتھس کی جو پریگننسی سے ایک ماں گزرتی ہے، اس کو ہم اچھی طرح سے، ہم مدرز ہیں، ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اس میں مشقت ہے، کتنی اس میں جیسے دیکھیں کہ موڈ سوئنگز ہوتی رہتی ہیں، نوسیٹیڈ فیل کرتے ہیں، متلی ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ کئی چیزوں کی اسمیل نہیں اچھی لگتی، اور ساتھ ساتھ میں پھر وہ جو بوجھ اٹھائے پھرنا ہے 9 منتھ تک اپنے پیٹ میں کیری کر کے اس کو صبح شام، یہ نہیں کہ رات میں سو رہے ہیں تو اس بوجھ کو ہٹا کے رکھ دیا، نہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں تو اسی بوجھ کو اٹھائے ہوئے، چل بھی رہے ہیں تو اسی بوجھ کو ساتھ لے کر، پیٹ میں جو بوجھ ہے اس وزن کو اٹھائے ہوئے، سو بھی اسی حالت میں رہے ہیں، تو ایک عورت اس وقت میں بہت مشقتوں سے گزرتی ہے، کئی چیزوں کے کھانے کی اس کی خواہش ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیفوں سے، بہت چیزوں سے وہ گزرتی ہے۔ اور پھر دوسری بات بتائی گئی، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اسے تکلیف ہی سے جنا۔ ایک تو پریگننسی کا جو دور تھا وہ بھی تکلیف دہ اس کے لیے، اور دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ ایک بچہ جو پیٹ میں ہے وہ ماں کا خون بھی چوس رہا ہے، ماں کی غذائیت بھی لے رہا ہے، ماں سے اپنی کیلشیم بھی لے کے پوری کر رہا ہے، ساری چیز اپنی ماں سے لے رہا ہے، اور ماں اس کو فیل بھی کرتی ہے، کمزوری بھی محسوس ہو رہی ہے اس کو سب، لیکن پھر بھی ماں دیکھیں کہ کیسی خوش رہتی ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے میری صحت خراب ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے میری ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، وہ بچے سے نفرت نہیں بلکہ بچے سے محبت ہی کرتی ہیں، تو اسی لیے ماں کا زیادہ درجہ بتایا گیا۔ تو پریگننسی کے بعد دوسرا اس کا بچے کو جننا، ڈیلیوری، یہ بھی ایک تکلیف دہ چیز ہے اس کے لیے، وہ بھی ایک تکلیف سے گزرتی ہے، کتنی ساری سختیوں کو وہ برداشت کرتی ہیں،
اور اس کے بعد پھر وحملہ، اور پھر اس کا حمل، وفصالہ، اور پھر اس کا دودھ چھڑانا، 30 شہر 30 مہینے ہیں۔ اب جب ڈیلیوری ہو جائے بچہ جننے کے بعد، اب جو دودھ پلانے کے جو 2 سال ہے وہ بھی ایک ماں کے لیے بہت ہی مشکل وقت ہے۔ بچہ اس وقت کیا کر رہا ہے کہ دودھ تو پی رہا ہے لیکن ماں کی ساری غذائیت اس کو جا رہی ہے۔ اور اس سے دیکھیں کہ پریگننسی اور دودھ چھڑانے کا جو وقت ہے یہاں بتایا گیا 30 مہینے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، 2 سال یعنی 24 مہینے۔ اور یہاں بتایا گیا، دیکھیں آپ اس آیت میں دیکھیں کہ اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا دونوں ملا کر 30 مہینے ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حمل کے لیے 6 مہینے، 6 منتھس کی پریگننسی ہوئی، اور 24 منتھس 24 مہینے کا جو اس نے دودھ پلایا، یہ دونوں ملا کے 30 مہینے بن جاتے ہیں۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو پریگننسی، جو حمل ہے، کم سے کم اس کی مدت جو ہے وہ 6 مہینے بھی ہے۔ تو اگر کوئی عورت 6 مہینے میں بچہ جنتی ہے تو اس پہ کوئی بہتان نہیں لگانا چاہیے، اس کو حرام نہیں کہنا چاہیے، اس پہ کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ 6 مہینے میں بھی پریگننسی یعنی ڈیلیوریز ہو جاتی ہیں، اور اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حتیٰ کہ اذا جب بلغا وہ پہنچتا ہے، اشدہ اپنی جوانی کی قوتوں کو، وبلغا اور پہنچتا ہے 40 سنہ 40 برس کو۔ اور یہاں پہ دیکھیں انسان کی اس ایج کے بارے میں، 40 سال کی عمر، جب ایک مینٹل میچیورٹی ہوتی ہے، جب انسان 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو اس کی جو عقل ہے وہ اور اس کی فہم ہے وہ کامل ہو جاتی ہے۔ فزیکلی ہاں ہو سکتا ہے کہ جسم اس کا جو ہے کمزور ہوتا جائے 40 سال کے بعد اور چینجز آنے لگیں، لیکن اگر عقل کی بات کریں، اس کے فہم کی بات کریں، اس کی مینٹل میچیورٹی کے بارے میں بات کریں تو 40 سال میں پکی ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں اسی لیے تمام انبیاء کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی تھی، سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے۔ یہ دونوں رسول ایسے تھے کہ انہیں 40 سال کی عمر سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ تو 40 سال ایک ایسی عمر ہے کہ انسان بالکل میچیور ہو جاتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کو نبوت دی گئی تھی، اور آپ جب اس ایج پر پہنچے تھے تو آپ کو خلوت، تنہائی بہت پسند آنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے آپ غار حرا میں اکثر جایا کرتے، کئی دن اور رات وہاں پر آپ تنہائی میں گزارتے تھے۔ تو جب انسان ایک 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے، کیا دعا کرتا ہے کہ قالا، تو پھر وہ کہتا ہے، تو اس نے کہا ربی، اے میرے رب، اوزینی، تو توفیق دے مجھے، ان کے اشکرا کی میں شکر کروں، نعمتہ کا، تیری نعمتوں کا، التی وہ جو انعمتا تو نے انعام کی، علیہ مجھ پر، وعلا اور اوپر، والدیہ میری والدین پر۔ اب یہ 40 سال کی عمر ہونے کے بعد اب یہ دعا کرتا ہے کہ اے رب تو مجھے توفیق دے کہ سب سے پہلی چیز کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیری ان تمام نعمتوں کے لیے، اور ساتھ میں وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر بھی کی اور میرے والدین پر بھی جو کی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کتنی اچھی بات یہاں سکھائی گئی کہ اپنی نعمتوں کے لیے بھی اللہ سے شکر ادا کرے، اور ساتھ ساتھ میں وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ پر بھی کی ہیں، ان کی نعمتوں کا ہمیں کیوں شکر ادا کرنا ہے؟ ان کو ملی تھی نعمتیں تو ہم کیوں شکر ادا کریں؟ اگر ہم اس بات کو سمجھیں، جتنی بھی نعمتیں ماں باپ کو دی گئی ہیں،
اگر وہ مال ہے، رزق ہے، شہرت ہے، یا ان کو دین دیا گیا، یا ان کو علم دیا گیا، یا کوئی بھی اور فائدے، کوئی نعمتیں دیے گئے، ان سب کا فائدہ آپ دیکھیں بچوں کو ہی ہوتا ہے، بچے ہی اٹھاتے ہیں۔ اگر کسی کے ماں باپ بہت شہرت والے ہیں تو دیکھیں بچوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ بہت مالدار ہے تو اس کا فائدہ بچے بھی اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اپنی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں وَأَنْ اور یہ کہ اعمل کہ میں عمل کروں، صالحاً نیک، ترداہ کہ تو پسند کرے اس کو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے کہ یا اللہ میں ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہو، جس سے تو راضی ہو۔ ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کون سا عمل پسند آ جائے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے وہ عمل کرا لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور اس کے بعد وَأَصْلِحْ اور تو اصلاح کر لی میرے لیے، فی ذریتی میری اولاد میں، اور تو اصلاح کر دے، تو متقی بنا دے، تو تقوی عطا کر میرے لیے میری اولاد میں، میرے لیے یعنی یہ اولاد کو متقی بنا کر، نیک بنا کر میرے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا دے، میرے لیے بھی ان سے مجھے بھی فائدہ ہو۔ میرے لیے دیکھیں آپ یہاں پہ ہے نا کہ لی میرے لیے، کہ ان سے مجھے بھی فائدہ ہو۔ اور آپ دیکھیں اس بات میں، اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اس آیت میں یعنی بتایا گیا کہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ماں سے یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ تم بھی جا کے اپنے بچوں کو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا قربانی ان کے لیے کی ہے، یہ نہیں کہا گیا یہاں پر۔ اور ہم کتنی دفعے اپنے بچوں کو یہ احسان جتلاتے رہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے اتنی محنت کی تھی، میں نے تمہارے لیے یہ کیا۔ کتنی مائیں بچوں کو احسان جتلاتی رہتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے اولاد کی تربیت کی ہے، ان کے لیے اگر مشکلات اٹھائی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دے گا۔ اگر بار بار ہم یہ احسان بچوں کے سامنے جتاتے رہیں گے تو ہماری نیکی ضائع ہو جائے گی۔ کتنی مائیں ہر بار بچوں کو یہی بات کا طعنہ دیتے رہتی ہے، میں تمہاری ماں، میں نے یہ کیا تھا تمہارے لیے، آج تم میری یہ قدر کر رہے ہو، کتنا ان کو جتلاتے ہیں ہم۔ بس ہم نے کرنا کیا ہے، بچوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، قرآن سے جوڑنا ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گے، یہ جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے لگیں گے، یہ جب بچے رب سے جڑ جائیں گے تو وہ خود بخود پھر آپ کے بھی فرما بردار بن جائیں گے۔ یہ جب بچے قرآن سیکھیں گے تو خود بخود ان کو پتہ چل جائے گا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے۔ بار بار پھر ہمیں سمجھانے جتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ماں کا یہ حق ہے ادا کرو، باپ کا یہ حق ہے۔ اس طرح بچے بھی تنگ آنے لگتے ہیں۔ کئی دفعے دیکھیں جب بچوں سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری ماں، میں تمہارا باپ، میں نے یہ کیا، تو بچے آگے بڑھ کر کیا کہتے ہیں، تو اس میں کیا بڑی بات ہے، سب مائیں اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو بچے بھی تنگ پڑنے لگتے ہیں۔ تو اگر ان کو واقعی ماں باپ کا حق اگر آپ سکھانا چاہتی ہیں تو آپ نہ جتلائیں، قرآن ان کو سکھا دے گا۔ اللہ سے محبت جب وہ کرنے لگیں گے تو یہ خود بخود یہ جب اللہ کے فرما بردار بنیں گے تو ماں باپ کے بھی فرما بردار بن جائیں گے۔ اولاد کے لیے دعا کرنے کے بعد انی بلا شبہ میں نے توبہ کی الیک تیری طرف۔ اب یہ اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، میں اس 40 سال کی عمر تک پہنچ چکا ہوں، تو پتہ نہیں پچھلی زندگی میں نے کیا کچھ کیا ہے، تو میری ان سب کوتاہیوں کو، میرے سب گناہوں کی میں توبہ کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے، تیری طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَإِنِّي اور بلا شبہ میں من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر انسان اس عمر کو پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر میں، تو اس کو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا جو اس آیت میں ہے ربی اوزینی سے لے کے آخر تک من المسلمین تک، تو اس دعا کو یاد کریں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ تو اب نیکسٹ آیت میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین، تو یہ لوگ ہیں
کون سے لوگ؟ جن کی کوالٹیز آیت نمبر 15 میں ابھی جو اوپر ذکر کی گئی ہیں، تو یہ لوگ ہیں نتقبلو ہم قبول کرتے ہیں انہم ان سے احسنا اچھے ماں جو عاملو انہوں نے عمل کیے. جو لوگ یہ اوپر جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ماں باپ پہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کو جو نعمتیں ملی اس کا بھی وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ ایسے عمل کروں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. اور پھر اولاد کی بھی فکر ہے کہ یا اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، اور پھر توبہ بھی کر رہا ہے اپنے گناہوں کی، اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں. تو ایسوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قبول کرتے ہیں ان سے ان کے اچھے عمل. وَتَتَجَاوَزُوا اور ہم درگزر کرتے ہیں عَنْ سَیِّئَاتِہِم ان کی برائیوں سے. جب یہ عمل کرو گے، یہ ساری باتیں جب آپ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی نیکییں بھی قبول کرتے ہیں، اور اگر اس سے کوئی کوتاہیاں، کوئی گناہیں، کوئی برائیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ ان برائیوں کو بھی درگزر کر دیتے ہیں. فی اصحاب الجنہ اور وہ جنتوں میں ہوگا. وعد الصدق اور یہ وعدہ ہے، الصدق سچا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا وعدہ ہے. الذی جو کانوا تھے وہ یوعدون وعدہ دیے جاتے. اب ہو سکتا ہے کہ شیطان آ کر وسوسے ڈالے کہ پتہ نہیں اتنی محنتیں کر رہے ہیں، اتنے نیک عمل کر رہے ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں، تو کیا پتہ قبول ہوں گی کہ نہیں. دیکھیں اکثر ہر مومن کو ڈر لگا رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں میری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں مجھے اس پہ اجر ملے گا یا نہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا نسخہ بتا دیا کہ کس طرح تمہارے عمل قبول ہوں گے. تم نے یہ کام کرنے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، شکر گزاری کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ساتھ میں نیک عمل کرنے ہیں، اور اولاد کی فکر کرنی ہے، توبہ کرنا ہے اور فرما برداری. تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ان چیزوں کو قبول فرمائے گا اور جنتوں کا وعدہ بھی ہے. تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا رک کر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیے ہیں. آپ حسن سلوک میں دیکھیں کہ ماشاءاللہ بہت ساری ایسی اولادیں ہیں ماشاءاللہ، جب وہ اپنے ضعیف ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں. اگر بیمار ہے تو گھر میں ایک پرسنل ایک نرس کو بھی رکھتے ہیں، یا اگر کوئی اور ان کی ضروریات کی چیزیں ہیں تو وہ ساری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہر چیز جتنا چاہے وہ پیسہ لگانے کے لیے تیار ہے. تو یہ ایک حسن سلوک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے، یہ ہم نے نہیں بھولنا ہے. ہم بس ماں باپ کی کس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ وہ اچھا کھا لیں، وہ اچھا پہن لیں، اچھے ڈاکٹر سے ان کا اپوائنٹمنٹ ہو جائے، اچھی طرح سے ان کا علاج ہو جائے. یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک حسن سلوک میں یہ ہے کہ آپ ان کی آخرت کی بھی فکر کریں. تو جن لوگوں کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں تو آپ یہ ان کے اوپر احسان کریں کہ جتنے بھی ان کے قریبی رشتہ دار تھے، ان کے بھائی بہن یا ان کے جتنے بھی قریبی رشتہ دار تھے، ان کے پاس آپ جائیں یا ان کو کال کریں اور ان سے کہیں کہ ہمارے ماں باپ کی طرف سے اگر کوئی بھی کوتاہی ہو یا کوئی بھی ایسی بات ہو تو آپ ان کو معاف کر دیں. آپ جا کے ان سے ریکویسٹ کریں، کیونکہ ہمارے ماں باپ ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ ایک طویل وقت گزارے ہیں، اور انسان ہیں، ہمارے ماں باپ بھی انسان ہی تھے، تو ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ان کو موقع نہ ملا ہو کہ وہ اپنے بھائی بہنوں سے یا اپنے دیگر رشتہ داروں سے وہ معافی مانگ سکیں. تو آپ یہ کریں کہ آپ اپنے ماں باپ کے بہاف پر ان سے معافی مانگیں. اگر آپ لوگوں کے ماں باپ حیات ہے، اللہ ان کو عافیت کے ساتھ رکھے، تو آپ ان سے کہیں کہ وہ اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے دیگر رشتہ داروں سے اپنے معاملے کو سلجھا لیں، یہیں پر معافی مانگ لیں. کیونکہ یہیں پر اگر ہم ریکارڈز کلیئر کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں سرخرو کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن بندے تو وہاں نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرنا چاہے گا وہاں پر. اور دوسرا، اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ یہ بھی کریں
کہ اگر انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھ کے پڑھا ہے آج تک تو آپ ان کی مدد کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں اور انہوں نے اس قرآن کو ایک دفعے بھی سمجھ کر نہیں پڑھا تھا، تو قیامت والے دن یہ بہت بڑی ان سے پوچھ ہوگی. کیا ہم دیکھنا چاہیں گے ہمارے ماں باپ کو جہاں اللہ تعالیٰ ان پر سختیاں کر رہا ہے، وہاں پہ ان سے سوال جواب ہو رہا ہے؟ تو ہمیں اپنے ماں باپ کی فکر آخرت کے لیے بھی کرنی ہے. تو دنیا کی تو ہم سب بہت کرتے ہیں لیکن آخرت کی فکر نہیں کرتے. تو اگر ماں باپ حیات ہیں تو دیکھیں کہ کہاں تک انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے، پڑھا ہے، تو آپ ان کو آڈیو سنا سکتی ہیں، آپ خود بیٹھ کے ان کو قرآن کا ترجمہ بتا سکتی ہیں، تو یہ بھی حسن سلوک میں آئے گا. اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں، آپ بھولیں نہیں. سورہ احقاف آیہ نمبر 17 سے لاسٹ لیسن میں ہم نے دیکھا کہ جہاں والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے دین اور دنیا دونوں کی ان کی فکر کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھر ایسے اولاد کے لیے جو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، وہ آیتیں ہم نے پچھلی لیسن میں سیکھی ہے. اب آج کے لیسن میں آیت نمبر 17 سے 20 میں وہ اولاد کا ذکر ہے جو نافرمان ہے اپنے ماں باپ کے. ماں باپ نیک ہے اور اولاد کیسی ہے؟ نافرمان. تو آیہ نمبر 17 میں والذی، اور جس نے قالا کہا، لوالدیہ اپنے ماں باپ سے، اف، اف ہے لکما تم دونوں پر. تو یہاں اولاد کیا کہتی ہے اپنے ماں باپ کو کہ اف ہو تم دونوں کے لیے. اور اف کا کلمہ دیکھیں، کلمہ ناگوار. جب آپ کو کوئی چیز آپ کو ناپسندیدہ ہو تو آپ اپنی یعنی ناگواری دکھانے کا جب اظہار کرتی ہیں تو آپ کہتی ہیں اف. تو یہاں یہ اتنا نافرمان اولاد ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے یہ اف کہتا ہے ان دونوں کو. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اگر ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کے سامنے ولا تقل لہما اف، تم ان کو اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما، نہ تم ان کو جھڑکو، نہ ان سے تم اونچی آواز میں بات کرو. وقل لہما قولا کریما، تم ان دونوں سے اچھی بات کرو. اور یہاں اس نافرمان اولاد کے بارے میں کیا ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اپنے ماں باپ کو کہتا ہے اف ہو تم دونوں پر. اور پھر کیوں کہتا ہے وہ اس طرح؟ کہتا ہے کیا تعیداننی، کیا تم دونوں وعدہ دیتے ہو مجھے، ان کے اخرجا کہ میں نکالا جاؤں گا، ایک دن میں خبر سے اٹھایا جاؤں گا، میں نکالا جاؤں گا، کیا اس بات کا تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہیں؟ حالانکہ قد تحقیق خلت القرون، گزر چکی ہے بہت سی امتیں، من قبلی، مجھ سے قبل، مجھ سے پہلے بہت سی یعنی امتیں گزر چکی ہے، ان میں سے تو کوئی واپس نہیں آیا. اور یہ کیا تم مجھے دونوں ڈراتے رہتے ہو، یہ مجھے بتاتے رہتے ہو کہ ایک دن اٹھایا جائے گا، ایک دن حساب کا دن ہوگا. آج تک تو کوئی واپس آیا نہیں. آج تک تو کوئی اتنی امتیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی آیا نہیں. تو اس وجہ سے وہ پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے. اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے آخرت پر کہ ایک دن میں اٹھایا جاؤں گا. اور کتنی آسانی سے وہ کہہ دیتا ہے کہ کوئی واپس آیا ہی نہیں ابھی تک کہ کوئی خبر لا کے دے دے کہ کیا ہوا ہے، کیا ہونے والا ہے. حالانکہ یہاں جی اٹھنے کی بات قیامت کے بعد ہے، جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب کو دوبارہ اٹھائے گا. اب اس بات پر آپ امیجن کریں کہ ایک ماں باپ کا کیا حال ہو. یہ ماں باپ جو نیک ہے، جو دین پر چلنے والے ہیں، جن کا عقیدہ ہے جی اٹھنے پر دوبارہ جی اٹھائے جائیں گے، اور اولاد ہے کہ اس کا انکار کر رہی ہے، تو وہ بیچارے ماں باپ پھر تڑپ کے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اور ہما، وہ دونوں یستغیثان اللہ، اللہ سے فریادیں کرتے ہیں. یہ دونوں ماں باپ، اب ان کا حال دیکھیں، یہ اللہ کے آگے فریادیں کر رہے ہیں. ان کی تڑپ سوچیں، وہ خود ایمان والے ہیں، دین پر ہے، اور جب بچے کے منہ سے ایسی باتیں سنتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا.
تو یہاں وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریادیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وَإِلَّكَ لکا تو ہلاک ہو جائے، تیرا ناس ہو، آمن تو ایمان لے آ۔ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ تو ایمان لے آ، تیرا ناس ہو۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اِنَّ بے شک وعد اللہ حق، اے بچے تو سمجھنے کی کوشش تو کر کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو یہ کہاں یعنی کس عقیدے پہ ہے جو تو کہتا ہے کہ کہاں ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ تو اس پہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ، پھر وہ کہتا ہے مَا هَذَا، نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر الاولین، اساطیر قصے کہانیاں ہیں، الاولین پہلے لوگوں کی، کوئی ایسی بات میں سچائی نہیں ہے، قیامت آنی ہے، پھر سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پھر سے ہمارا یعنی پکڑ ہوگی، سوال جواب ہوگا، یہ سب قصے کہانی پہلے کے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ کچھ ایسے نہیں ہونا ہے۔ تو دیکھیں ایک ماں باپ کی تڑپ یہاں بتائی گئی ہے کہ وہ کس طرح اپنی اولاد کے لیے اللہ کے آگے فریادیں کرتے ہیں۔ اور اکثر آپ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی لوگ ماں باپ بہت دین پر چلنے والے ہیں اور ان کی اولاد اگر بھٹکی ہوئی ہے یا ان کی جو اولاد ہے نمازوں کی پابند نہیں ہے یا دین پہ نہیں چلتی، تو باہر والے لوگ کتنی باتیں بناتے ہیں کہ یہ دیکھو ماں باپ تو دیکھو اتنے دیندار، اور بچوں کو دیکھو یہ تو اپنے بچوں کو نہ نماز کی ترغیب دیتے ہیں، نہ تو یہ ان کے بچے کوئی مسجد میں نظر آتے ہیں، نہ ان کی بیٹی کو دیکھو نہ حجاب میں نظر آتی ہے۔ یعنی کتنا بیٹھ کے لوگ ان کے بارے میں ہزاروں باتیں بناتے کہ ماں باپ تو دین پہ چل رہے ہیں، بچوں کا تو ان کو خیال ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں باپ دیندار ہو اور ان کو بچوں کی فکر نہ ہو، بلکہ ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ہمارے بچے دین میں آگے جائیں، ہمارے بچے ہم سے زیادہ نیک ہو، اور کتنی آسانی سے ہم بات بتا دیتے ہیں کہ دیکھو خود تو اتنے دیندار ہیں اور ان کے بچوں کو دیکھو۔ تو اس طرح ہمیں نہیں کہنا چاہیے، کیا پتہ کہ وہ ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوں گی۔ اس آیت میں بھی دیکھیں کہ وہ ماں باپ کس طرح یستغیثان اللہ، وہ فریادیں کرتے ہیں اللہ سے، وہ روتے ہیں اللہ کے آگے، وہ گڑ گڑاتے ہیں اپنے اس بچے کی حالت کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ آخرت کا انکار کرتا ہے۔ تو ایسے بالکل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ماں باپ دیندار ہے تو وہ تو اپنی اولاد کے لیے پوری کوشش کریں گے، لیکن ہدایت دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی کسی کو چاہ کر ہدایت پہ لا ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیں آپ کہ کئی ایسے رسول اور نبیوں کے انبیاء کے قصوں میں آپ دیکھو کہ جہاں ان کی اولاد ان پر ایمان ہی نہیں لائی اور مشرک ہو کر فوت ہو گئی۔ تو ہدایت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پھر اب ایسے کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا کہ جو آخرت کا انکار کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آیت نمبر 18 میں اولئک یہ الذین، وہ لوگ ہیں، حق ہو گئی، ثابت ہو گئی، علیہم ان پر، القول بات، اب ان پر اللہ تعالیٰ کی بات، حق بات ان پر ثابت ہو گئی، فی امم، ان امتوں کی، قد خلت جو گزر چکی، من قبلہم ان سے پہلے، من الجن والانس جنوں اور انسانوں میں سے۔ اب یہاں فرمایا گیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر بات حق ہو گئی، یعنی عذاب کی بات ان پر ثابت ہو گئی۔ اب ان امتوں سمیت جو ان سے پہلے گزر چکی ہے جنوں اور انسانوں میں سے، وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہو کر رہے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن اور انس کو جہنم میں جن اور انس سے بھر دے گا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عذاب دے گا۔ تو یہاں حق یعنی جو بات پوری ہو چکی ہے وہ عذاب کی، کہ اب اس کے اوپر عذاب اللہ کا حق ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو یہ باتوں کو جو لائٹ لے کر آپ دیکھیں کہ کئی آج کل کے آج اس جنریشن میں بھی، مسلم جنریشن میں، بچوں میں، ینگ جنریشن میں اس بات کا عقیدہ کم ہوتا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن ہماری پوچھ ہوگی، قیامت والے دن ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ نہ تو ان میں اس کی فکر ہے، نہ وہ اس بارے میں سننا چاہتے ہیں، نہ ہی اس بارے میں کوئی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔
یہاں تو اس آیت میں تو اس نے آگے بڑھ کے کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا کہ مجھے دوبارہ پھر نکالا جاؤں گا، میں قبر سے پھر اٹھایا جاؤں گا، دوبارہ مجھے زندگی دی جائے گی۔ لیکن اس امت کی نیو جنریشن میں بھی دیکھیں کہ اس عقیدے کی کمی ہے۔ بے شک وہ اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی عملوں کی طرف دیکھ لیں، لگتا ہی نہیں کہ ان کو یہ یقین ہے کہ ایک دن ان کی پکڑ ہوگی۔ تو ہمیں اپنے ٹین ایجر بچے ہیں یا بچے چھوٹے ہیں تو ان میں یہ آخرت کی فکر ڈالنا ہے۔ آج کل کئی ایسے مسلمانوں میں یہ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کے عقیدوں میں خرابی آتی جا رہی ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ باتیں سمجھائی جائیں کہ نہیں، یہ باتیں حق ہے، اور وہ قیامت والے دن خسارہ پانے والا ہوگا، وہاں پہ اس کو یہ نقصان اٹھانا ہوگا۔ جو شرک کر کے جائے گا اس کے لیے بھی بہت بڑا خسارہ ہے وہاں پر، جو کسی پہ ظلم کر کے جائے گا اس کے لیے بھی بہت بڑا خسارہ ہے اس دن، اور جو آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے اس کے لیے بھی خسارہ ہے۔ تو یہ تو خسارے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قیامت والے دن مومنوں کو، ہر انسان کو بہت سارے نقصانات اٹھانے ہوں گے۔ وہاں جا کر ہمیں پتہ چلے گا، ایون ہم بھی اپنی طرف دیکھیں کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو صبح سے لے کے شام تک ہم ایسے عمل کرتے ہیں کہ ہم تو اپنے ہاتھوں سے اپنا خود نقصان کر رہے ہیں قیامت والے دن کے لیے۔ جس دن بستے کھلیں گے وہاں پر تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ دوبارہ فوراً بھاگ کے آ کے اپنے نقصان کی بھرپائی بھی نہیں کر سکیں گے ہم۔ دنیا میں کوئی نقصان ہو جائے، بزنس میں نقصان ہو جائے، یا کہیں مال گم ہو جائے، یا کوئی اور نقصان ہو، تو انسان 2-4 لوگوں کی ہیلپ لے کے، محنت کر کے اس نقصان کی بھرپائی کر سکتا ہے۔ اب جو انسان آخرت میں نقصان اٹھائے گا، بتائیں کہ وہاں کیسے وہ اپنے نقصان کو پورا کر سکے گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے سوچنا ہے، اور ہم صبح سے لے کے شام تک کتنی نیکیوں کا نقصان کر لیتے ہیں، اور وجہ کسی کی غیبت کر کے، کسی پہ تہمت لگا کے، جھوٹ بول کر، طنز کر کر، کسی کو تکلیف پہنچا کر، یہ سب نقصانات ہیں، خسارے ہیں یہ، جس کا نقصان یہاں نہیں نظر آ رہا لیکن وہاں اٹھانے ہوں گے۔ کتنی آسانی سے کسی کی غیبت کرتے بیٹھتے ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے غیبت کرتے ہوئے کہ فلاں 2 مل کر بیٹھ جاتی ہیں اور تیسرے کے بارے میں جو شروع ہوتی ہیں تو ایسے مزے لے لے کر باتیں ہوتی ہیں، تو اس کا تو یہاں پہ مزے لے رہے لیکن وہاں اس کا نقصان اٹھانا ہوگا۔ اور تہمت تو ایسی لگا دیتے ہیں ہم لوگوں پر، اس کا چکر اس کے ساتھ ہے، اس کا چکر اس کے ساتھ ہے، اس کی بیوی کا یہ ہے، اس کے میاں کا یہ ہے، بیٹھے بیٹھے بس کسی کو کسی کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ اگر ہے بھی، اگر واقعی یہ بات صحیح ہے بھی، تو آپ ایک مومن ہیں، آپ اگر ریئلی آپ سنسیئر ہے، آپ مخلص ہے، خالص ہے، تو آپ جا کے اس انسان سے بات کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے دعائیں کریں کہ یا اللہ اس کو صحیح راستہ دکھا دے۔ یہ آپ اپنا کون سا حق ادا کرتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں جا کے 4 لوگوں میں باتیں بتاتے پھرتے ہیں کہ فلاں کا اس کے ساتھ یہ ہے، فلاں اس کے ساتھ یہ ہے۔ اور جھوٹ تو ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، اور کسی کو طنز کرنا، جب تک کسی کو طنز نہ کر لے، کسی کو 4 بول نہ سنا دے، تو تب تک ہمارا کھانا نہیں ہضم ہوتا۔ تو یہ سب بڑے بڑے نقصانات ہیں، ہمیں یہ وہاں جا کر اٹھانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ برے جو عمل ہے ان سے اپنے آپ کو بچا سکے، ورنہ یہ بہت بڑا لاس ہے، ہمارے لیے بہت بڑا لاس ہے۔ آیہ نمبر 19 میں وَلِكُلِّ، اور ہر ایک کے لیے درجات، درجے ہیں، مما، اس کے مطابق جو عملو، انہوں نے عمل کیا۔ اب یہاں ایک بات بہت واضح کر کے بتا دی گئی کہ کس کو کیسے درجات ملیں گے، جیسے اس نے عمل کیے تھے۔ عملوں کی بنا پر درجے ملیں گے جنت میں۔ جنت میں بھی درجات ہے، جس طرح جہنم کے لیولز ہیں، درجے ہیں، اسی طرح جنت میں بھی درجات ہے۔ تو یہ عملوں کے بنا پر ہوں گے، یہ بس باتیں کرنے سے، خواہشیں کرنے سے، پلاننگ کرنے سے نہیں مل جائیں گے،
کہ میں بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں، میں بھی چاہتی ہوں میرا بیٹا مسجد کا امام بنے، میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی یہ سیکھ لے، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اچھی طرح سے قرآن سیکھ سکوں، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی تہجد گزار بنوں، میں چاہتی ہوں کہ میں روزے رکھنے والی بنوں، نفل روزے زیادہ رکھوں۔ یہ باتیں کرنے سے نہیں ہوگا، پلاننگ کرنے سے، خواہش کرنے سے نہیں، عمل کرنے سے، آگے بڑھ کے سٹیپ لینا ہوگا۔ کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں درجات کس طرح ملیں گے، جس طرح تم نے عمل کیے تھے، اور یہ کہنے سے بھی نہیں ملیں گے کہ میرے ماں باپ بڑے نیک تھے تو چلو پھر مجھے بھی جنت میں بہت درجات مل جائیں گے ماں باپ کی وجہ سے، میرے بچے بڑے نیک تھے تو چلو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے میرے درجات بلند کر دے گا۔ بے شک بچے جو کرتے ہیں اس کا اجر ملتا ہے، لیکن انسان کو اپنی بھی کوشش کرنی ہے۔ عورتیں تو اتنی ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ چلو میرے ماں باپ بڑے نیک تھے تو کافی ہے، میرے میاں ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، میرے میاں تہجد گزار ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں، میرے بیٹے ماشاءاللہ بیٹا بیٹی بہت دیندار ہے، اور آپ خود میں بس ٹھیک ہے نا، میاں کر رہے ہیں، بچے کر رہے ہیں، ماں باپ میرے نیک تھے تو بس الحمدللہ۔ لیکن یہ نہیں ہوگا، انسان کو خود محنت کرنی ہوگی، خود کوشش کرنی ہوگی، وہاں پہ درجات ہے۔ یہ ہم رسک نہیں لے سکتے کہ چلو تھوڑی بہت کوشش کر لیں گے، بالکل چھوٹا سا بھی یعنی بالکل لاسٹ والا بھی درجہ مل گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملا تو وہاں تو 2 ہی آپشن ہیں، یا تو جنت یا تو پھر جہنم۔ تو ہمیں عمل کرنا ہے، جو عمل کرے انہی کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اور پھر وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تاکہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کا، بے شک وہ کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ کے لیے کیا گیا تھا بالکل چھوٹا سا، جسے آپ بہت حقیر سمجھتی تھی کہ یہ کوئی نیکی بھی ہو سکتی ہے، چلو کر لیتی ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کا، ہر چیز کا پورا پورا اجر دیں گے، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بیچارہ نیکیاں کر کے آیا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، نہیں، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی قدردانی کرنے والا ہے، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 20، وَيَوْمَ، اور جس دن یُعْرَضُ، پیش کیے جائیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عَلَى النَّارِ، آگ پر، آگ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، اور ان سے کیا کہا جائے گا، اذھبتم، تم نے پورا لے لیا، طیباتکم، اپنی لذتوں کا حصہ، فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم، اور تم نے فائدہ اٹھا لیا، بہا، ان کے ساتھ۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ آگ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور کہا جائے گا کہ تمہیں جو دنیا میں اچھی زندگی عطا کی گئی تھی، جو لذتیں، جو عیش کی زندگی تم نے گزاری تھی، وہ سب کچھ تو تمہیں دنیا میں عطا کر دیا گیا تھا، تم وہاں پہ اس کا فائدہ اٹھا لیے، تم وہاں پہ اس کے مزے اڑا لیے، عیش کی زندگی گزارے، اور اب یہاں پر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج کیا ہے، فَالْيَوْمَ، چنانچہ آج، تُجْزَوْنَ، تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہون، ذلت کے عذاب کا، بما، بسبب اس کے، اب ان کے 2 سبب بتائے گئے ہیں کیوں انہیں یہ عذاب دیا جائے گا۔ تم تھے، تستکبرون، تم تکبر کرتے تھے، فی الارض، زمین میں، بغیر حق، ناحق تم زمین میں تکبر کرتے تھے، وبما، اور بسبب اس کے کہ تم تھے تفسقون، نافرمانی کرتے۔ تو یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے، ان سے تم نے فائدہ اٹھا لیا، تو لہٰذا اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تفسیر میں یہاں تک آیا ہے کہ کئی لوگ اپنی دنیا کی زندگی میں کیے گئے نیکیوں کو کم پائیں گے، دنیا میں تو انہوں نے بہت نیکیاں کی تھی، اور جب وہاں پہنچیں گے تو ان کو وہ نیکیوں کا اجر نہیں ملے گا، یا وہ نیکیاں ان کو نظر نہیں آئیں گی، کم پائیں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا کہ اذھبتم طیباتکم، تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے ہو،
تو اب یہاں پہ عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام اتنا ڈرا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہا جائے کہ تم نے اپنا فائدہ دنیا میں ہی اٹھا لیا تھا، بس وہی تھا، اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان کو تھوڑی سی چیز مل جاتی، تھوڑی سی نعمتیں مل جاتی تو اس پہ وہ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں میری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی تو نہیں مل رہا ہے مجھے، کہیں آخرت میں تو مجھے خالی ہاتھ کھڑا رہنا نہیں ہوگا، کہیں مجھے سب کچھ اللہ تعالیٰ یہیں دنیا میں ہی تو عطا نہیں کر دے رہا۔ تو یہ ان میں بڑا ڈر تھا۔ حالانکہ یہ کس کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے۔ تکبر کا مطلب ہے حق دیکھنے کے بعد اس کے سامنے حق آ گیا کہ یہ بات سچی ہے لیکن پھر بھی اس کا انکار کرنا۔ اور دوسرا گناہوں میں ڈھیٹ بن کے بے خوفی کے ساتھ گناہ کرنا کہ سب کرتے ہیں تو اس میں کیا بڑی بات ہوگی، یعنی چھوٹی سی تو بات ہے، ایسی کون سی بڑی بات ہے۔ بے خوف ہو کے گناہ کرنا اور تکبر کرنا، یہ دو سبب ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب دیے جائیں گے۔ اور دیکھیں یہ بھی آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کھانا رکھا گیا تو انہوں نے جب کھانے کو دیکھا تو کہا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، وہ مجھ سے اچھے تھے۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے بہت مالدار گھرانے سے تھے، بہت عیش و عشرت میں ان کی پرورش ہوئی، لیکن جب وہ اسلام قبول کرے تو وہ سب چیز چھوڑ دیے تھے۔ تو فرمایا کہ مصعب بن عمیر شہید ہوئے، وہ مجھ سے اچھے تھے اور ایک ہی چادر میں ان کو کفن دیا گیا تھا، اگر ان کے سر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہوتے اور اگر پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہوتا۔ فرمایا حمزہ بن مطلب کی بھی شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے اچھے تھے۔ پھر فرمایا اس کے بعد ہم کو آسودگی ملی، فراوانی حاصل ہوئی۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیوں کا ثواب ہمیں اس دنیا میں ہی مل نہ جائے۔ یہ کہہ کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اتنا روئے کہ سامنے کھانا تھا وہ کھانا بھی نہیں کھائے، یعنی اتنا ڈر کہ جب ان کو کوئی فراوانی ملتی، کوئی بھی نعمتیں ملتی تو وہ ڈر جاتے تھے۔ ہمیں بھی یہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب مجھے اس دنیا میں ہی عطا نہ کر دیں اور آخرت میں کہیں مجھ سے یہ نہ کہا جائے کہ تمہیں تو دنیا میں سب کچھ دے دیا تھا۔ تو الحمدللہ آج کی آیتوں میں ہمارے لیے کافی سبق تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی مل رہی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ان نعمتوں کو اللہ کی رضا میں ہم استعمال کریں تاکہ یہ نعمتوں کو ہم یہاں بھی فائدہ اٹھا سکیں اور آخرت میں بھی اس کے اجر سے ہم محروم نہ ہوں۔ اور دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ تکبر اور گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب، ذلت والا عذاب عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، جنت محنت سے اور عمل کام کرنے سے ملتی ہے، صرف اس کی خواہش کرنے سے، بیٹھے رہنے سے، باتیں کرنے سے نہیں ملتی ہے۔ جنت کے بہت لیولز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دوڑ لگاؤ جنت کی طرف، بھاگنا ہے، دوڑ لگانا ہے ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے عمل کریں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب عذابوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔